تو ہر کام میں کہتی ہوں جب کام رب نے کرنا ہے تو میں کیوں اس پہ کہوں گی ایسی نہیں مجھے تو اور نکلنا ہے اس لیے. تو جب ہم اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمارے کام ذمہ لیتا ہے اپنے تو کیوں ہم رکیں, کیوں ہم حقیر فائدوں کے لیے اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں, کیوں نہ ہم اپنے رب کے پیچھے بھاگیں, اس طرف دوڑ لگائیں. فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے, پھر بڑے اجر بڑی قربانیوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں. فرمایا لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے ہیں بس وہی فلاح پانے والے ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ اصل گھٹن اندر ہوتی ہے, اصل رکاوٹ اپنے اندر ہوتی ہے, چاہے کسی کو دینے کا معاملہ ہو, چاہے مال کا یا علم دینے کا یا دین کی کوئی خدمت کرنے کا یا انسان کے درمیان صلح کرانے کا یا کسی پہ مال خرچ کرنے کا, اصل مشکل انسان کے اپنے اندر ہے. فرمایا صدقے کے ذریعے سے اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو, سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرو. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے ہیں بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اس لیے کل بھی دعا تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تنگی کو دور کر دے. یہ روز مانگا کریں, اللہ ہمارے دلوں کو وسعت عطا کرتا اور ہمارے دل تنگی سے بچا لے. ہر طرح کی تنگی سے, ہر طرح کی گھٹن سے, ہر طرح کی فراخی اور وسعت دے دے ہمارے دلوں کے اندر. فرمایا اگر تم اللہ کا پسند ہو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ قدردان اور بڑا ہے, حاضر بھار کی جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. سورۃ الطلاق مدنی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. اس وقت طلاق دو جب عدت شروع ہو سکے کہ عدت شروع ہو جائے. فرمایا عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو, یعنی انہیں آؤٹ نہ کرو. فرمایا نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں, اس صورت میں نکال سکتے ہو. فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. فرمایا پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ, اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا جو تم میں صاحب عدل ہوں, اور کرنے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. فرمایا جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. فرمایا اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. اور یہ آیت نمبر 3 جو ہے یہ رزق میں کشادگی کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. یہاں تھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جی جی اس سے پہلے اس سے اوپر یہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. صرف اتنی آیت جو ہے نا, یہ آیت نمبر 3 میں صرف اتنا حصہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کے نا اس کے بیچ میں یہاں تک جتنی میں نے پڑھی ہے نا, اتنی آیت جو ہے یہ رزق کی کشادگی کے لیے پڑھا کریں. بہت زیادہ ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق بیچتے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے. فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کچھ شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم
معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں بھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ انڈر لائن کریں اس آیت کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ بعض اوقات انسان کسی بری عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اگر وہ ڈرتا رہے اور مزید وہ ڈرتا رہے اور ڈرنے کی ڈوز بڑھا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائی اس سے دور کر دے گا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا رب، کتنا مہربان، اور اس کو اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، گناہ چھوڑنے پر اجر عظیم، کتنا قدردان ہے یہ رب۔ فرمایا ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتی ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ۔ ان کو ستاؤ نہیں کہ وہ سب کچھ خود ہی چھوڑ کے چلی جائیں، اپنا حق بہر بھی معاف کر دیں۔ فرمایا اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ کب تک؟ 2 سال تک۔ فرمایا اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ اگر آپس میں معاملہ طے نہیں کیا تو 3rd پرسن دودھ پلائے گا۔ فرمایا خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں۔ فرمایا ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتہ ہو وہ زمینیں کہاں ہیں اور اس کے اندر کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہ کیا کیا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا، لیکن سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اصل میں اللہ کے علم کی عظمت کو جانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اشارہ ہے اس شہد کی طرف جس کو نہ پینے کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی تھی جب کچھ ازواج نے ایک بات بنائی تھی کہ اس میں سے ایک اسمیل آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے بعد تو آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو پینا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ آپ شرعی طور پر اس کو حرام قرار نہیں دے رہے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک رول ماڈل تھے کسی بھی چیز کا ناپسند کرنا لوگوں کے لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیتا۔ اب جیسے آپ کو کدو پسند سے، تو بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیا، اور میں تو ان کو کدو شریف کدو شریف، کدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے تو ان کے ساتھ کیا لگ گیا؟ شریف، رسپیکٹ ہوگی نا ان کی، مزید ان کے لیے دل میں ایک محبت آئی اس سبزی کے لیے، تو کدو کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی ہماری پسند بھی ہے، کیونکہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو یہاں پر جب آپ نے اپنے لیے ایک چیز ناپسند کی اور اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں امت اس کو اپنے لیے حرام نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ویسے بھی بتا دیا کہ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فرمایا اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. فرمایا اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. اسی لیے اس نے طریقہ بتا دیا کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دو. کیا ہے کفارہ؟ 3 روزے، 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا. فرمایا یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، چونکہ یہ راز تھا اس لیے نہیں بتاؤں گی. فرمایا پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افشا راز کی اطلاع دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشا راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ اس نے پوچھا اب دیکھو نا جس کو بتائی اسی نے تو نہیں جا کے بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. فرمایا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے تو بعض اوقات انسان کو ایسی بات کر دیتا ہے، کوئی ایسا مشورہ دیتا ہے، کوئی ایسی رائے کہ انسان کا دل پھر جاتا ہے. اس لیے دل کو ہر وقت واچ کرتے رہا کرے کہ کہیں وہ اللہ کی محبت سے خالی تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی ڈرین تو نہیں بن گیا اس میں یا کوئی اور چیز تو نہیں. اس کو اوور پاور کریں اور پھر اللہ سے دعائیں کیا کریں اور استغفار پڑھا کریں. اس سے دل کی حالت درست رہتی ہے اور دین پر رہتی ہے. فرمایا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح علیہ ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. اچھی مومن عورتوں کی صفات اب دیکھتے ہیں کیا ہیں. فرمایا سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل انسان کی نیکی اور تقوی ہے. فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ نے اس دن تیار کیے یہ پتھر جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. جب سے یہ پتھر ہیں اور وہ جلائے جائیں گے انسانوں کو جلانے کے لیے. گندک کے پتھر اللہ نے تیار کر سکے. فرمایا جس پر نہایت تندخور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. فرمایا اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے. تو یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان والوں میں سے آگ کا ایندھن بنیں گے؟ یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی ہو رہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، یعنی دور دور تک چرچا ہو جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنا جانتا ہو؟ یعنی انہیں اپنے پڑھنے پر بڑا فخر اور غرور ہوگا. من عالم منا، کون ہے ہم سے زیادہ جاننے والا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو جو اس طرح کی ڈینگیں ماریں اور اس طرح اپنے علم کا تکبر کریں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت سے ہوں گے اور وہ آگ کا ایندھن بنے گا جو پڑھ کر پھر غرور کرتے ہیں کہ ہمیں بہت پتہ چل گیا. تو ہم سب بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر سیلف پٹی اور تقوی کا کوئی ایسا اپنے اندر زوم آ جائے کہ ہم دوسروں کو جانتے ہیں اور ہر وقت ہر ایک پر انگلی اٹھا لیں. یہ بھی فلاں آیت کی روح سے غلط ہے، وہ فلاں آیت کی روح سے غلط ہے، وہ فلاں آیت کی روح سے غلط ہے، وہ اس آیت کی روح سے غلط ہے. ٹھیک ہے جو غلط ہے پہلے انہیں ان کی غلطی بتائی تو جائے. صرف تنقید کرنا اور ججمنٹل ہونا پسندیدہ نہیں.
اور کبھی اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں بہت جانتی ہوں یا میں سب سے زیادہ جانتی ہوں. یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. فرمایا کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ دن وہ ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آپ سب بھی پڑھیں. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. الہی آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کے لیے ہمارے نور کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کی معذرتیں قبول نہ ہوں گی وہاں دوسری طرف لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان خالص ہوگا. اور یہ بات کہاں کہی جائے گی؟ پل صراط پر. انبیاء اور صالحین جب ربا سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو نور دیا جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے براہ راست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے کوئی تلوار والا جہاد نہیں کیا تھا، صرف علم کے ساتھ ہی کیا تھا، سکھانے کے ساتھ ہی کیا تھا. فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. خواتین کی بات ہو رہی ہے جن کے شوہر نبی تھے، بہت نیک تھے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا دین بیوی کے کام نہیں آئے گا. بیوی کو اپنے لیے خود ہی اچھا عمل کرنا ہوگا. فرمایا اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی رب ابنی لی اندی کا بیتن فی الجنہ. اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے. آپ بھی یہ دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. رب ابنی لی اندا کا بیتن فی الجنہ. اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے. آمین. حضرت آسیہ کی جی. اور پھر فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. پھر ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. سیدہ آسیہ بے پناہ صبر کرنے والی خاتون تھیں. اور یہ کون تھی؟ فرعون کی زوجہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 4 کیلیں ٹھوکی تھی. تو فرعونی اس کے پاس ہی ہوتے تھے، تڑپتا دیکھتے تھے لیکن رحم نہیں کرتے تھے. جب وہ ہٹتے تو فرشتے سایہ کر لیتے ان پر. تو اس وقت اس نیک بیوی نے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردے ہٹا کر انہیں وہ گھر دکھا دیا، انہیں بتا دیا کہ ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے. اور یہاں سیدہ مریم بنت عمران کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا. کیا خوبی تھی ان میں؟ 2 خوبیوں کا ذکر ہے یہاں پر. ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، عزت اور عصمت کی حفاظت. اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اور دوسرے پڑھی لکھی تھی. وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی. تو تصدیق کب کرتے ہیں؟ کنفرم کسی چیز کو کب کرتے ہیں؟ جب آپ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں.
تو تب وہ چیز کنفرم ہوتی ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت فرما بردار تھیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت گزار رہتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. اللہم اجعلنا منہم. سورۃ الملک. مکی صورت ہے اور اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی تھی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت تبارک الذی بیدہ الملک، عذاب قبر کو یہ روکنے والی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات میں پڑھا کرتے تھے، تو اسے رات میں پڑھا کریں سونے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. فرمایا نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہے، کیا اللہ کے فرمان بردار بن کر زندہ رہتے ہیں یا نافرمان بن کر. اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہو رہا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا نا ہر ایک کا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح ہدایات گائیڈ لائنز دی ہیں کیا ہمیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. خوش قسمت وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے. اور امتحان ہے کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے، سب سے بہترین کام کس کا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ کرے اس کو نہایت عمدہ طریقے سے کرے. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو کام ہے کیا واقعی وہ آسن ہے، کیا ہماری نمازیں آسن ہے، کیا ہمارا صدقہ خیرات دینے کا طریقہ آسن ہے، کیا ہمارا صبر و تحمل آسن ہے، کیا ہم لوگوں کے ساتھ جب میل ملاقات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کیا وہ احسن ہے. کسی بھی رشتے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی بھی اور میکے والے بھی اداروں کے ساتھ. یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہیں. ان سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں اچھا ہے کہاں نہیں. ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. اور امتحان کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے تو سلیبس دیا جائے، ایک سلیبس ہوتا ہے اس کے لیے امتحان کے لیے، اور پھر معلم ہوتا ہے، کمرہ امتحان ہوتا ہے، پھر پیپر ہوتا ہے، پھر ممتحن، پھر نتیجے کا دن، پھر انجام. یہ ہوتی ہیں چیزیں جب لوگوں نے جب امتحان دینا ہو. تو ہمارے لیے سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اور ہمارے معلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا کمرہ امتحان کون سا ہے؟ دنیا. ہمارا پیپر کیا ہے؟ زندگی میں پیش آنے والے واقعات. اور ہمارا ممتحن کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور نتیجے کا دن کون سا ہے؟ حشر کا دن. اور انجام کیا ہے؟ جزا اور سزا. تو اس لیے بار بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بعض اوقات جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسرے کے بارے میں فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بدگمانی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے اس شخص کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم سے دیکھی جا رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں. ایکم احسن عملا، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل کس خانے میں پڑتا ہے؟ انسان کی خیر یا شر کے. وہ کہاں کاؤنٹ ہوگا؟ اور پھر آسن عمل کے لیے ضروری ہے کیا کہ سنت کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی درست ہو. کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو وہ عمل درست نہیں ہو سکتا، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو رہا ہو یا خدمت خلق کا. کوئی بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود نہ ہو. فرمایا وہ زبردست بھی ہے، بہت بخشش فرمانے والا بھی اور درگزر فرمانے والا بھی.
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ آسن نہ کریں تو وہ انہیں دنیا ہی میں پکڑ لے، لیکن وہ پھر بھی مہلت دیے جا رہا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے، یعنی بندوں کی کوتاہیوں کے باوجود ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر کام آسان ہے، خوبصورت ہے، وہ بندوں سے بھی خوبصورتی کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، یعنی تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھو گے کہ جو آسن سے کم ہو، ہر چیز کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے، اور پھر اس خوبصورت کارخانہ قدرت میں خصوصی طور پر جس چیز کو حسن بخشا گیا ہے وہ آسمان ہے اور آسمان کے ستارے، کہ اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن پیدا کیا اور اس کے کام کتنے خوبصورت ہے تو آسمان کو دیکھو۔ فرمایا ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے۔ فرمایا ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ سامع لہا شہیقا، شہیق کے بارے میں آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں چنگھاڑنے کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی، اور ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں سے مشابہ ہوں گی، یعنی جہنم والے جب چیخ رہے ہوں گے تو اس طرح جیسے گدھے بولتے ہیں، اور شروع کی آواز شہیق ہوتی ہے اور آخری کی آواز زفیر ہوتی ہے۔ فرمایا سامع لہا شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ جہنم کو جہنمیوں پر اتنا سخت غصہ ہوگا کہ اس کے اندر ایسے نافرمان لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب وہ ان کے اوپر ناراض ہو رہی ہوگی۔ فرمایا ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آیا تھا ہمارے پاس، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ عام ٹرینڈ ہے کہ جو شخص ہمیں نصیحت کرے اس پر کوئی الزام لگا دیا جائے، یا اس کو برا بھلا کہا جائے، یا اس کا ہمت اور حوصلے کے پہ جو ہے نا وہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ نے عذاب میں کچھ نہیں کرنے کو کہا۔ فرمایا تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کدھر جا رہی ہے اور تم پرانی باتیں آج سے 1400 سال پہلے کی ہمارے سے کرنے آ گئے۔ فرمایا وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے، کاش سنتے اور سمجھتے تو آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق بات جاننے کے لیے سنتے رہنا چاہیے، یعنی سننے سے تو انکار نہیں کرنا چاہیے نا، سنتے رہنا چاہیے۔ فرمایا اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوستیوں پر، یعنی قیامت کے دن خود مان جائیں گے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں، اور ان میں سب سے بڑی غلطی تو خود قرآن کو نہ سننا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے آئی نصیحت پر کان نہ دھرنا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے سے قرآن مکمل طور پر پڑھ رکھا ہے، ترجمے کے ساتھ بھی، تفسیر کے ساتھ بھی۔ کچھ ایسے ہیں جو بالکل اختتام کو پہنچے ہوئے ہیں ہم میں، اور کچھ ایسے ہیں جو بھی بیچ میں سہمت پارے پہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا لیول مختلف ہے۔ خود اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے کئی بار پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جو پڑھایا ہے نا، یقینی طور پر دل پر اثر پڑا ہے۔ اس دفعہ کا جو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا رہی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کا کیسے جائزہ لیتی ہوں، اس طرح کہ اگر میں یہ قرآن پڑھاتی اور نہیں پڑھاتی تو کیا میری کیفیت ایک جیسی ہوتی؟ ہرگز نہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت سے میل اترے ہیں میرے اپنے اندر سے بھی، بہت سے میل، بہت سی چیزیں جو یادداشت کے پچھلے خانوں میں کہیں چلی گئی ہوئی تھی، وہ بھی واپس آ گئی ہیں الحمدللہ، جو پیچھے جا چکی تھی اور وہ پھر سامنے واپس آئی ہیں۔ اور یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہے کہ انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بالکل سمجھ آ گئی، کچھ دن کے بعد وہ پھر بھول چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بار بار سنتے رہنا،
سمجھتے رہنا، سیکھتے رہنا، دہراتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، ریمائنڈر بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی باتیں واقعی بلیف میں مجھے خود سے ایسے آئی ہیں کہ پیچھے کہیں چلی گئی ہوئی تھیں، اور الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے پھر سے یاد دلا دی، اور بہت سارے اپنے دل کے اندر سے بھی میل صاف ہوئے ہیں، اور خاص کر جو معاف کرنے والا ہے نا، اور غصہ نہ کرنے والا اور صبر کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے جو ہے نا ان کی تھوڑی سی پھر سے روشنی دکھا دی ہے، اور اب اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو روشنی تو نے دکھائی ہے نا، ہمیشہ اس پہ استقامت مرتے دم تک دینا، اور یہ اسی لیے اسی طرح رہے گی جب ہمارا تعلق دین کے ساتھ رہے گا، جب قرآن کے ساتھ رہے گا، جب ان موتی جو ہم نے یہاں سے اکٹھے کیے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے، پروئے رہیں گے، اور ان کو دہراتے رہیں گے، ان کو دہراتے رہیں گے۔ فرمایا انشاءاللہ جو لوگ اب بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر، بغیر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، کتنا لگتا ہے کہ واقعی وہ ڈر ہمیں برے کام چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا نہیں، اگر کر دیتا ہے تو پھر سمجھ لیں اللہ کا ڈر آ گیا۔ تو اللہ کی خشیت جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا، یعنی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا، کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر خالص توحید تھی، توحید خالص، کام بڑے بڑے نہیں کیے ہوئے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، اور جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیسنا، اور جس دن تیز ہوا چل رہی ہو تو اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر وہ اللہ کے قبضے میں تھا، بھلا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا، کیوں تم نے ایسی نصیحت کی؟ اس نے عرض کیا یا اللہ آپ کے ڈر سے، یا اللہ آپ کے ڈر سے، کہ کوئی ایسے بڑے کام نہیں کر سکا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کے ڈر سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ کا ڈر انسان کے لیے کس چیز کا ذریعہ بنتا ہے؟ بخشش۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر لانا ہے، تقوی لانا ہے، جیسے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر، نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ بہت بڑا اجر ملتا ہے انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے ڈر سے جو رو پڑتا ہے نا، اپنی غلطی اس کو نظر آتی ہے اور اللہ کی جو سزا، اور اس خوف سے وہ رو پڑتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں کیا کرنے لگی تھی، اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ آ جائے، یعنی بکری کا دودھ جب نکالتے ہیں تو نکالنے کے بعد واپس بکری کے اندر ڈالنا مشکل ہے نا، ایسے ہی اس قسم کے شخص کا جہنم میں جانا بھی مشکل ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ فرمایا تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور لطیف ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جکولے کھانے لگے؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اسی لیے صبح و شام حفاظت کی، عافیت کی دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، یعنی پتھروں کی بارش برسنے لگے، تو کیا چیز سلامت بچے؟ کون سی گاڑی پھر بچے اور اس کے شیشے نہ ٹوٹیں؟
کوئی بھی نہ. فرمایا پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، یعنی باتوں سے نہیں مانتے تو پھر شاید پتھروں سے ہی مانو. فرمایا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. فرمایا رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ان کو اڑنا سکھاتا ہے اور اتنی بلندی پر انہیں روکے ہوئے ہے. فرمایا وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن کوئی چیز زمین سے نہ نکلے. کیونکہ وہ بارش رزق لے کر نہیں آئی. بارش سے بھی رزق جب آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. فرمایا دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، انا کا شکار ہیں، اس لیے مان کے نہیں دیتے. فرمایا بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راستے پر چل رہا ہو کہ اس کو راستہ زیادہ نظر آئے گا؟ کون صحیح سیدھے راستے پر جائے گا؟ بالکل. فرمایا ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اور یہ اللہ کا شکوہ ہے قرآن میں کہ ہم ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی اس کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. سوچنے سمجھنے کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے برعکس کیا کرتے ہو؟ جانوروں کی طرح سر اٹھائے چلتے چلے جا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. تو انسان کو یہ روش زیبا نہیں دیتی. فرمایا ان سے کہو اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی جس نے پیدا کیا وہ واپس بھی لے جائے گا ایک دن، جو لایا ہے وہ ایک دن واپس لے جائے گا. فرمایا یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر کون لا کے دے گا؟ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ بس پانی مل گیا تو بس ہم پیتے جا رہے ہیں اور مفت میں آ رہا ہے زمین سے یا آسمان سے بارش برستی ہے تو بس ٹھیک ہے کہ یہ سائیکل چل رہا ہے اور ہم جی رہے ہیں. نہیں، ان سب کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کار فرما ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پانی نہ ملے کہیں سے بھی. اگر وہ روک دے تو کوئی چیز ہمیں پانی نہیں لا کے دے سکتی. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں. شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا صحیح طرح استعمال کرنا. پانی بھی جتنی ضرورت ہے اتنا کریں، باقی پانی ضائع نہ کریں، اس کو بند کریں. ہر چیز کی جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکر یہی ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. سورۃ القلم مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا نون والقلم وما یسطرون. فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی. کس کس کو قلم سے محبت ہے اور کون قلم سے کچھ لکھنا نہیں چاہتا؟ اللہ کیا مصیبت. تو قلم سے محبت کیجیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اپنے ہاتھ سے. پہلی چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھی. پھر اس نے فرمایا لکھو. لکھنے والا بھی کوئی اور نہیں آیا تھا، قلم کو ہی حکم دیا کہ لکھو. اس نے کہا ہے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو.
اے میرے بیٹے میں نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. تقدیر پر ایمان لانا، جو اللہ نے کر دیا اس پر جو ہے وہ نہ خوش نہ ہونا، اس پر راضی رہنا. تقدیر پر راضی رہنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. فرمایا تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ کے لیے اتنا اجر جو ختم نہ ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، معاملات اچھے ہوتے ہیں، گفتگو اچھی ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لوٹ لے جاتے ہیں. وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. اور جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ مائنڈ کر کے بڑے بڑے انتقام پر اتر آتے ہیں، وہ دنیا کی خیر سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی خیر سے بھی. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے. اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرمائے، آمین. تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیاں حرام نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو صرف وہ خود سفر نہیں کر رہا ہوتا، اس کے لواقین، اس کے متعلقین، وہ سب بھی سخت متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی زندگی بہت کٹھن اور دوبر اور دکھی ہو جاتی ہے، خوشیوں سے خالی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان ہر وقت اپنے متعلقین کو یا تو خوش کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا امپیکٹ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے، ہم کیا آثار چھوڑ رہی ہیں. کیونکہ انسانوں کے مرنے کے بعد صرف ان کی نیکیاں ہی یاد رہ جاتی ہیں یا پھر ان کے دیے ہوئے دکھ یاد رہتے ہیں. انسان تو چلا گیا، اس کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اچھی یا بری. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھولتی. انسان بھول جاتے ہیں نیکیاں اور دکھ نہیں بھولتے. ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کی نیکی یاد کرتے ہیں کہ فلاں اس وقت میں ایسے تھی، ایسے تھا، اچھائی یاد کیا، فلاں کی دکھ دیا، ایسے جو مطلب جو بھی اب انسان بھول جاتے ہیں، نیکیاں اور دکھ نہیں بھولتے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والے بنے اور انہیں دکھ دینے والے نہ ہوں، تاکہ جب ہمیں کوئی یاد کرے اچھے الفاظ میں یاد کرے، اچھی بات میں یاد کرے. اور جو اچھی میں کرے گا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ دعا بھی دے گا، اچھائی کے ساتھ دعا بھی ملے گی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے لیے اگلے مراحل آسان کرے، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے. جب نیکی یاد آتی، یہاں بھی جب جو ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ اس کو اس کی اس نیکی کا بہترین اجر دینا، بہترین جزا دینا، اللہ اس کو شاد آباد رکھنا. بہت ساری دعائیں ساتھ ہم دیتے ہیں کسی کی ایک نیکی سے، تو وہ دنیا میں بھی انسان کی نیکی کو یاد کرتے ہے تو دعا دیتا ہے. اور اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، اور پھر وہ دکھ نکلتا بھی نہیں اندر سے. تو اس لیے کبھی بھی یہ کوشش ہماری نہ ہو کہ ہم کسی کو دکھ دینے والے، کوشش یہ ہو ہم کسی کو خوشی دینے والے، کسی کے کام آنے والے ہوں، نیکی اور بھلائی کرنے والے، خیر دینے والے ہوں، فائدہ دینے والے، فائدہ لینے والے نہ ہم بنے، فائدہ دینے والے بنے. آمین. فرمایا ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ ساتھ بد اصل بھی ہے. یعنی ایک طرف ہمارے نبی کا کردار اور دوسری طرف آپ کے مخالفین کا کردار. ایک مخصوص شخصیت کی نقشہ کشی کی گئی، نام نہیں لیا گیا، لیکن کس کے لیے یہ سب کچھ بتا دیا گیا؟ ہمارے لیے. کس لیے؟ تاکہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں
کہ ہم سب کس کیٹیگری میں پورے آتے ہیں. کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں ہیں یا جو دین کے مخالف یا بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں ان جیسی عادات ہم نے اپنائی ہیں. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ وہاں پہ وہ رکھا جائے گا. فرمایا اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. یعنی بد اخلاق ہونے کے ساتھ بے ایمان بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی اس کتاب پر یقین ہی نہیں. فرمایا ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم نے اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے. یہاں ایک کہانی بتائی گئی اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. فرمایا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑ دیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی یقینی بات کے کہہ رہے تھے کہ اب تو پھل پا کے اور ہم نے ہی توڑنا ہے. فرمایا رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر گر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. آپ یہ آزما کر دیکھ لیں کہ جب آپ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو خیر سے روکتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ خیر آپ سے بھی چھن جاتی ہے. اگر پوری نہیں تو اس کا کچھ حصہ چھن جاتا ہے. لکھ لیں یہ بات کہ خیر روکنے والے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے خالی ہو جاتے ہیں. خیر روکنے والے خیر سے محروم اور خیر سے خالی ہو جاتے ہیں، خواہ کلی طور پر یا جزوی طور پر، یا مکمل یا تھوڑے، لیکن ہو جاتے ہیں. اب ہوا کیا؟ فرمایا رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل جاؤ. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. انسان سمجھتا ہے نا کہ اس کا مال اس کی ملکیت ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کرے، اور یہ نہیں پتا کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خصوصاً بندوں سے خیر روکنے کی وجہ سے اس کا حال کیا ہوگا. فرمایا مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں، ہمارا باغ ہی جل گیا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی دیکھ کے. فرمایا ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیں تسبیح کی اہمیت کہ اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. تسبیح ہر محرومی سے نکالتی ہے، ہر جو ہے نا نافرمانی کا کام اس کے کرنے سے بچاتی ہے. تسبیح انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، سکون، اطمینان، خوشی اور اللہ کا قرب ملتا ہے تسبیح سے، اور مسائل حل ہوتے ہیں. فرمایا وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، باقی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان، بہت بڑی نصیحت ہم سب کے لیے، کیا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں انہیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم مت روکنا ورنہ تم سے روک لیا جائے گا. یعنی اگر تم خیر کو دوسروں سے روکو گی تو خیر تم سے روک لی جائے گی. فرمایا ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. فرمایا یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. تو جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ سجدے سے انکار کر دیتے تھے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن بھی سجدے سے محروم رہیں گے.
سجدہ کر سکنا، سجدے کے قابل ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر بھی شکر گزار ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اعضاء کو صحیح سلامت کیا۔ دعا کیا کریں یا اللہ مرتے دم تک مجھے اتنی صحت اچھی دینا کہ میں سجدہ کر سکوں، زمین پہ جھک کے سجدہ کر سکوں، میں نیچے اتر کے بیٹھ سکتی ہوں، نیچے جھک سکتی ہوں، نیچے پیشانی زمین پر رکھ سکتی ہوں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ ترستے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے کہ تم کیوں نہیں جا رہے جیسے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، کیونکہ حکم ہوگا کہ ہر کوئی اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں امت محمد؟ کہیں گے کہ ہمارا معبود ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ بس وہ فرمائے گا وہ علامت کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ بس اس وقت وہ پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا پہچانتے ہی، اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پیٹھیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن کر نہ سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا، یعنی دنیا میں جب انہیں صحیح حالت میں بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو جو شخص بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو یہ حدیث ضرور سنا دینی چاہیے، کیونکہ وہ دن پھر بہت ہی شرمندگی کا دن ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک شخص بیچ میں آڈ سا کھڑا ہو تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، بہت ان کو آڈ فیلنگ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ جو کمر کی اکڑن ہے وہ بھی ان کو پریشان کر دے گی، تو بہت ان کو اس دن پریشانی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں نا، دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کے روزے، جب کوئی آ جائے تو زیادہ اچھی نماز، اور جب کوئی افطاری پہ بلا لے تو روزہ رکھ لیں، یا جس کو گھر بلایا تو اس دن روزہ رکھ لیں۔ ہائے اتنی بڑی ساری روزہ ہی نہیں رکھتی، وہ بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھارے اور نام وری کے لیے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم، آمین۔ فرمایا پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بدتریش تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے سامنے حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اگر کوئی بھی شخص آج تک اللہ کا کوئی بھی حکم نہ مانتا رہا تو اسے بھی یونس علیہ السلام کی طرح کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں پھر آگے آیت کریمہ کو تسبیح بنا دیا گیا، بتایا گیا ہے۔ فرمایا جب یہ کافی لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو پھر ہمیں کیسا کرنا ہوگا؟ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوگا۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حق ہونے والی،
وَمَل حَاقَّ، وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَل حَاقَّ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی، ہو کر رہنے والی۔ فرمایا سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے عذاب کو، آخرت کو، اور دنیا میں بھی جو آنے والے عذاب ہیں اور کھڑکا دینے والی آخرت کا جو دن ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا تو سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، تیز ہوا اور 1 ہفتے کے لیے ان پر چلتی رہی۔ فرمایا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے پوسیدہ تنے ہوں۔ استغفر اللہ۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ ان کی تو نسلیں ہی مٹ گئیں۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بری طرح بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کا دن اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ فرمایا اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانی میں ہوں گے۔ 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کے حضور۔ فرمایا تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بھی سیکرٹ نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ یعنی جو شخص حساب کی فکر کرے گا اسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں چمکتا ہوا پکڑایا جائے۔ اللہ کرے ہمارے بھی دائیں ہاتھوں میں ہو۔ فرمایا پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرتے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ تو پھر وہاں پر فائدہ کیا چیز دے گی؟ یوم لا ینفع مال و بنون، تو اس دن پھر ایک ہی چیز کام دے گی، کیا؟ عمل۔ تو عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا۔ فرمایا میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ استغفر اللہ۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جو تم کھاتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں یہ جو اہل جہنم کا عذاب بتایا گیا نا، بڑا ہی غلیظ قسم کا اور بھیانک قسم کا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی، جیسے جنت میں نہریں دودھ اور شہد کی بہہ رہی ہوں گی نا، اس کے اپوزٹ جہنم میں خون کی اور پیپ کی خون کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ استغفر اللہ لا جہنم، یعنی جہنم والے جسم جل کے موٹے ہو جائیں گے، ان سے پانی رس کے اوپر پانی کے ساتھ خون اور پیپ بھی رسے گی اور اس سے ندیاں بہہ پڑیں گی، اور ان وادیوں سے پھر وہ لوگ پانی پئیں گے یا گندا پئیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر ہے جن کے اخلاق دنیا میں گندے ہیں اور جن کے عقیدے میں شرک کی گندگی ہے ان کا انجام پھر یہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا۔ فرمایا پاس نہیں میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جو تم کھاتے دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔
تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگیں گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ اگر وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تو ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے۔ تو ہم سب کو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، توبۃ نصوح، پکی توبہ، کہ کوئی جھوٹ بات اللہ کے ذمہ لگائیں۔ فرمایا در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس سب بسم ربک العظیم 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، کچھ اور مانگتا، خیر مانگتا، لیکن اس نے کیا مانگا؟ عذاب، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے یا بلندیوں کا مالک ہے، درجات والا ہے۔ فرمایا ملائکہ اور روح کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کے دشمن آپ کے حق پر ہونے کے باوجود آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، آپ فی الحال صبر سے کام لیں۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا لیسن ہے، انڈر لائن کر لیں، فاصبر صبرن جمیلا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کی بات دنیا بھر میں پھیلانے لگتے ہیں، غیبت، چغلی، جو بھی بن پڑے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کردار اختیار کرتے جو ابو جہل کا تھا یا امیہ بن خلف کا تھا، یا جس کردار کا ہمیں سورۃ القلم میں بتایا گیا کہ وہ سب سے بدترین اور شریر انسان تھا، چغلی کرنے والا اور بدکار، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہر ایسے موقع پر اس لیے میں اپنا جائزہ لیا کریں۔ اب کوئی آپ کو ہرٹ کرے، جب کوئی آپ کو تکلیف دے کہ آپ نے اب اس تکلیف کا ذکر کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، اس موقع پر اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور خصوصاً لوگوں کو اگر بدگمان کرنے کے لیے، دوستوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے، تو یہ اور بھی زیادہ بری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ الغزا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، کان کھول کے سن لیں ہم سب ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، اس کی بات اس کو، اس کی اس کو، تاکہ لوگوں میں فساد برپا ہو جائے، آپس میں وہ لڑ پڑیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں، کہ اس سے ملوں گی تو یہ پھر مجھے کوئی ایسی بات سنائے گا کہ پھر مجھے کوئی تکلیف ہوگی، تو بہتر ہے میں اس سے کنارہ کشی کر لوں۔ تو ہمیں بنیادی طور پر انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، نفرت کرنا نہیں۔ ہاں، ان سے محبت تو بہت آسان ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں اور بڑے لوننگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے محبت کرنا مشکل ہوتی ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو جو ہمیں کچھ نہ دے سکے اسے بھی کچھ دیں۔ مثلا کون نہیں دے سکتا؟ مساکین وغیرہ جو کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند ہوں، خود وہ آپ کو کیا دیں گے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خلیل نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی، اور اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ تو انسان بعض اوقات ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو اس کو کچھ دیتے ہیں اور ان کو بھول جاتا ہے جو اسے کچھ نہیں دے سکتے، تو ہمیں ان کو بھی اپنے قریب رکھنا ہے جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری بہت سی ضروریات کا خیال رکھے، بہت ساری ضروریات کا۔ اور ایسے موقع پر جب ہم دوسروں کے ساتھ احسان کر رہے ہوں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟
فصبرن صبرن جمیلا، اچھا صبر، بہترین صبر. اور اس کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1 صبرن جمیل کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1 جس نے برا بھلا کہا اسے معاف کر دیں، اگنور کر دیں اس کی زیادتی، ٹھیک ہے، اسے معاف کر دیں اور اس کی زیادتی کو اگنور کر دیں. اور دوسرے اللہ کے آگے خوب فریاد کریں، اللہ کے آگے اللہ سے شکوہ کریں، اللہ سے جو بات کرنی ہے نا، جو بھی کرنی ہے وہ اللہ سے کریں. اور اللہ سے بڑھ کر آپ کے دل کا حال کون جانتا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ اور ان کو خوشی میں کون بدل سکتا ہے؟ صرف اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. فرمایا یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جب آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. کوئی فرینڈ کسی فرینڈ کو فائدہ نہ دے سکے گا. فرمایا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، وہ روئے زمین اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، سب کو جہنم میں جھونک دے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان اس دن، اور اتنا اس دن ڈرا ہوا ہوگا. فرمایا یہ تدبیر اسے ہرگز نجات نہ دلائے گی، یعنی ایسا کرنے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے بہت سی ہلکی چیزوں کا مطالبہ کیا، ہم تو وہ بھی نہیں دے پاتے، تو ساری دنیا کہاں سے جا کے دیں گے؟ اس لیے یہیں پہ اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ درست کر لیں، یہیں سے اصلاح کر لیں. فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ کی لپٹ ہوگی اور جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ ڈھیلا پیدا کیا گیا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے. مگر نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے سوا سب اس مشکل میں گرفتار ہیں، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی کنٹینیوسلی یہ کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عمل اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ، تم نہ تھک جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشہ اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، 2 نفل ہی کیوں نہ ہو، 2 نفل ہی چاشت کے کیوں نہ ہو. آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے. ایسا نہیں کہ کبھی تہجد پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی چاشت پڑھ لی نہ پڑھی، کبھی اشراق پڑھی نہ پڑھی. وہ اس میں مداومت اختیار کرتے، ان کے اندر استقامت تھی. تو یہ جو استقامت والے لوگ ہیں یہ اس خرابی سے بچے ہوئے ہیں جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے. فرمایا مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے، جو روزے جزا کو حق برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا اخلاق. یہ اچھا اخلاق جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو بعض اوقات ادھار لے کے دیتے تھے. اس طرح ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے، اس کو حق سمجھ کے دینا چاہیے، نہ کہ احسان جتا کے دینا چاہیے. اس پر بھی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا اور اسے دائیں بائیں گھمانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز زیادہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس جو ہے وہ توشہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد اموال میں ہمارا اپنا کوئی حق نہیں، وہ سارا دائیں بائیں والوں کے لیے ہے، سائل اور محروم کے لیے، جو سوالی بھی ہو اور جو محروم بھی ہو. فرمایا
جو اپنی امانتوں کی حفاظت اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. پس اللہم جعلنا منہم. الہی آمین. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ حرکتوں باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. فرمایا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس دن کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا. اچھا کرنے والوں کو اچھا اجر ملے گا اور برا کرنے والوں کو برا. سورۃ نو مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوح، ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا، میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. پکارنے والے ایسے ہی پکارتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی. فرمایا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یعنی سن کے نہیں دیا. فرمایا اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی. پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپ کے بھی سمجھایا. میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ایک کے بعد ایک شکل بدلتا چلا جاتا ہے. فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگا دیا. یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد رزق کہاں سے لیتا ہے؟ زمین سے. جس طرح پودے اگتے ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، ایسے انسانوں کی بھی ہوتی ہے. اور جیسے پودے زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، انسان بھی زمین سے غذا لیتے ہیں پودوں اور جانوروں کی شکل میں. فرق یہ ہے کہ پودے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، انسان گھومتے پھرتے رہتے ہیں. فرمایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو، یعنی دور دراز کا سفر کر سکو. سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، یعنی سارے دلائل کو جھٹلا دیا ہے. فرمایا ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، ایک دوسرے سے برائیوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی کو چھوڑتے نہیں. فرمایا انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود اور سواک، اور نہ یاغوث اور یاؤق اور نصر کو. یہ نام تھے ان کے نیک بزرگوں کے جن کو انہوں نے مرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا کر رکھ لی کہ انہیں دیکھ کر زندگی میں ہمیں اللہ یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. تو ایک جنریشن تو صرف ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتی رہی، اگلی جنریشن اللہ کو بھول گئی اور ان تصویروں کے پیچھے ہی لگ گئی اور پھر ان کے مجسمے بنا لیے، اور پھر وہ مجسمے باقاعدہ بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور پھر معبود بن گئے. تو اسی لیے اسلام میں تصویریں بنا کر رکھنا ناپسند ہوتا ہے. کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھل جائے. یہ ریزن ہے جس کے لیے سزا اتنی سخت رکھی گئی ہے. فرمایا دیکھیں جو اللہ حکم دیتا ہے پھر اس کی حکمت اور اس کی وجہ ریزن بھی بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں دیا، تاکہ انسان
بچ جائے اور سزا سے بچ جائے, اس کام کے کرنے سے بھی دور ہو جائے اور سزا سے بھی بچ جائے. فرمایا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پانی میں ڈوب کر مرے تھے لیکن آگ ہی میں ڈال دیے گئے. تو کیا پتہ چلتا ہے, کوئی شخص کسی بھی شکل میں مرے, اگر برزخ میں اس کے لیے آگ ہے تو آگ میں چلا جائے گا, اور اگر برزخ میں اس کے لیے باغ ہے تو باغ میں چلا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے نصیب میں باغ لکھ دے. اور اس سے بھی عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے, برزخ کے عذاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. فرمایا پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا, یعنی جب اللہ نے ان کو سزا دینا چاہی تو پھر کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا. فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا, میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے, آمین. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو آپ سب نے انشاءاللہ تعالی سنڈے کو, سنڈے بروز اتوار لکھتے ہوتے ہیں نا وہ انویٹیشن, بروز اس میں, تو بروز اتوار انشاءاللہ تعالی تکمیل قرآن ہوگی ہم لوگوں کی. انشاءاللہ ٹائم وہی ہے 2 to 4:30, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے الحمدللہ, جو تو اس کی جو تکمیل ہونی ہے اس میں آپ اپنے سب کو دعوت دیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک بہت پیاری اور بڑی نعمت سے نوازا ہے. دنیا میں ملنے والی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت. تو جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس خوشی میں اپنے سب کو انوائٹ کرتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں کہ آئیں, ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہماری خوشی میں شامل ہوں. تو آپ بھی اب سب کو انوائٹ کریں کہ سنڈے کو اتنے بجے ہماری نعمت کی تکمیل, اس کی دعا ہے, تو آپ اس میں شامل ہوں. اور جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب ساتھیوں کو بھی میرے دل سے یہ چاہت ہے کہ وہ سب ساتھی بھی اس دن آئیں. میری یہ خوشی ہوگی کہ وہ اس دن آ کے دعا میں شامل ہوں. الحمدللہ بہت سارے ساتھی سن رہے ہیں. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں اہلاً و سہلاً مرحبا مبارکباد دیتی ہوں. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ راستہ مبارک کرے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے جتنی اس کی شان ہے. بہت زیادہ آپ کے لیے یہ راستہ, یہ علم بابرکت بنے. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ سارے ساتھی جو آن لائن سن رہے ہیں یہاں پر کینسس میں وہ ضرور شامل ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس خوشی میں ضرور شامل ہوں گے اور میری اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو یہاں ساتھی ہیں ان سے بھی گلے ملوں اور جو سن رہے ہیں ان سب سے بھی گلے ملوں انشاءاللہ. اور یہاں پر جو رب کی رحمت چھا رہی ہوگی نا, وہ سارے مل کے اس کو یہاں پہ سمیٹیں, کیونکہ وہ ایک بڑی ہی بابرکت گھڑی ہوتی ہے. تو اس گھڑی میں سب ساتھ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوں ہم. تو اس چیز کی میری اس ریکویسٹ کو, میری اس چاہت کو آپ لوگ پورا کر دیں تو میں آپ کے لیے مزید شکر گزار ہوں گی آپ کے لیے. تو اللہ کرے کہ ہمارا وہ دن خیر و برکتوں سے اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور فضل و کرم سے بھرپور دن ملے انشاءاللہ, جس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو اپنے لیے پکا کر لے. آمین. اللہ ہمارا حامی و ناصر بن جائے. آمین.
اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں شامل کر. آمین. اللہ ہمیں نافرمانوں میں کبھی نہ شامل کر. اللہ ہمیں کبھی سزا والوں میں شامل نہ کر. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمارے سارے پیارے پیارے رشتوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا. اللہ انسان ہونے کے ناطے نا ہم سے بہت سی غلطیاں جاننے انجاننے میں ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سے ہماری ایسی ساری غلطیوں پہ کلمہ عفو پھیر دینا. اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بھی ہمیں اپنے دامن میں بنا دینے والا نہیں. صرف تو ہمارا مالک، خالق، حاجت روا. اسی لیے ہم جب بھی ہاتھ پھیلائیں توفیق دے کہ ہم صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہ پیشانی جھکے تو صرف تیرے آگے، یہ جھولیاں پھیلائیں تو صرف تیرے آگے. اور اے اللہ تو ہماری ان جھولیوں کو، خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور مغفرتوں اور فضل و کرم کے خزانوں سے بھر دے. آمین. الہی اپنی ساری پیاری پیاری بندیوں کو جو اتنے شوق اور اتنے لگن سے اور اتنی محبت سے تیرے لیے اس پورے مہینے میں تیرے لیے اتنے شوق اور لگن اور محبت اور خلوص سے چل کر آئی ہیں، یا انہوں نے بیٹھ کر سنا ہے، یا چل کر یہاں پہ پہنچی ہیں، یا اپنے اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، گاڑیوں میں سن رہی ہیں، جہاں بھی سن رہی ہیں. اللہ تو ان کے دل کی ہر حاجت کو پورا کرنا. اللہ اپنا بنا لینا. اللہ پچھلی ساری غلطیوں پر معاف کر دے. اللہ ہمیشہ شاد آباد رکھنا. اللہ ان ساتھیوں کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھنا. اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں اور سکون کے گہوارے بنانا. یا اللہ ان کے لیے ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھنا، اپنے فضل و کرم کا سایہ رکھنا، اور اپنی رحمت خاص سے بھی نوازنا. الہی آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. الہی آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.